مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ مبتدی کو چاہیے کہ پہلے اللہ کا ذکر کرے، پھر منتہی کو چاہیے کہ قرآن پڑھے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن ان لوگوں کے قابل نہیں جن کے نفس کتے ہیں، جب نفس پاک ہو جائے تو پھر قرآن پڑھے، پھر وہ قرآن اس کے اندر اترے گا، پھر ایک لمحہ فکریہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر قرآن فرماتا ہے ہدی للمتقین، میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو۔ اللہ، جب وہ پاک ہوا تو قرآن اس کے اندر اترا نا، تو پھر اس کے اندر جو کالے الفاظ درج تھے وہ نور سے چمکنا شروع ہو گئے نا۔ تو پھر علامہ اقبال نے فرمایا قاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہے قرآن۔ جب وہ نفس اس کا پاک ہو گیا تو وہ خود پاک ہو گیا، ایک ہی چیز ناپاک تھی، وہ پاک ہو گئی، وہ ساری پاک ہو گیا۔ اگر وہ عام آدمی تھا قرآن سے اس کو ہدایت حاصل ہو گئی، اگر وہ عالم بھی تھا تو پھر وہ نور علی نور بن گیا نا، اس کو عالم ربانی کہتے ہیں نا، اسی نے پھر کافروں کو مسلمان بنایا نا۔ ایسی عالم کی توہین دین اسلام کی توہین ہے، اور ایسی عالموں کے لیے حضور پاک نے فرمایا میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانت۔ اور جن لوگوں نے نفس پاک ہونے کے بغیر قرآن سے ہدایت پانے کی کوشش کری وہ تو گمراہ ہو گئے اور 72 فرقے بنا دیے۔ وہ لوگ ان کو عالم سو کہتے ہیں، وہ کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکتے، وہ مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ عالم ربانی نے جہاں فتنہ ہوا مٹایا، اور یہ جو عالم سو ہیں روزانہ ایک فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے حدیث ہے جہل عالم سے ڈرو اور بچو۔ صحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی، کہ جس کی زبان عالم اور دل سیاہ یعنی جاہل ہو۔ یہ عالموں کا مقام ہے۔ اس کے آگے پھر مومن کا مقام۔ اب مومن کا مقام کیا ہے؟ جب اس کے اندر اللہ اللہ شروع ہو گئی، اللہ کا نور اس کے دل میں اکٹھا ہو گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ جو زہر ہے یہ باطن کا عکس ہے۔ زہر میں بجلی کا نظام ہے، باطن میں نور کا نظام ہے۔ یہاں موبائل فون پر ہے، بجلی کی لہریں اٹھتی ہیں، امریکہ بات ہوتی ہے، اور اگر کہیں نور ہو تو نور کی لہریں اٹھے گی تو وہ کہاں پہنچیں گی؟ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیلی فون بنا دیا ہے، یہ دل ٹیلی فون ہے لیکن اس میں پاور نہیں ہے۔ اس میں جب نور کی پاور آتی ہے اس کا کنیکشن عرش مولا سے ہوتا ہے نا۔ جب حضور پاک معراج میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفے پہ نمازیں دی کہ اپنی امت کو یہ تحفہ دے دینا، وہ 5 وقت مجھے یاد کریں گے میں ان کو یاد کروں گا۔ اب وہ تحفے نیچے آ گئے، وہ نمازیں تحفے ہیں اللہ کے لیے، اب وہی تحفے کسی کی نماز صورت بن گئی اور کسی کی نماز حقیقت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل واللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے۔ آپ نے آمین کہا، حضور پاک نے لوگوں کو کہا کہہ دو اللہ ایک ہے۔ جنہوں نے آمین کہا مسلمان ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا کافر، جنہوں نے ہیل و جد کری منافق۔ اب مسلمان کس کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے؟ روز کہتا ہے، گھڑی گھڑی کہتا ہے، دھیرے دھیرے کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے۔ یہی ایک نقطہ ہے، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے۔ وہ اپنے دل کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے، دل جواب دیتا ہے گھر وچ آٹی کونی ہے، پھر کہتا ہے اللہ سمجھ، دل کہتا ہے بیوی بیمار ہے، لامیاں لد ولم یولد، دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گیا چل۔ یہاں مولے شاہ نے فرمایا کھڈاوے منڈے کڑیاں کی تھی اللہ نال بھی 420، اگر تو نے اللہ سے بھی 420 کر رہا ہے۔ کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے۔ بتاؤ تمہارا دل تو منافق ہے۔ اس کو نماز صورت کہتے ہیں، اور یہ نماز دکھاوا بھی ہے۔ دکھاوا کیسے ہے؟ بڑی دیر سے خشوع خضوع سے نماز پڑھا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑی دیر سے لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں، نہ اس کی داڑھی کو دیکھتا ہوں، نہ اس کے سجدے کو دیکھتا ہوں، میں اس کے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں۔ جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں وہ اشعار ہے، جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں وہ کاروبار۔ یہ نماز صورت ہے، اس کو ساری عمر پڑھتے رہو، یہ نماز دکھاوا ہی ہے۔ وہ نماز حقیقت کیا ہے؟ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کی نماز صورت ہے، خاصان خدا کی نماز حقیقت ہے۔ فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت تلاش کرے۔ نماز حقیقت کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ سیکھنی ہوگی، یہ تمہارا پہلا رکن ہے۔ پہلا رکن کلمہ طیب، حدیث شریف افضل ذکر کلمہ طیب، قرآن مجید اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کرتے لیتے میرا ذکر کر، خرید و فروخت میں بھی سے غافل نہ رہے۔ یہ تمہارا قرآن کا پہلا لفظ بھی ہے۔ الف لام میم، تم نے کہا حروف مقطعہ، کیوں؟ الف سے اللہ لے کر، اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو لام سے لا الہ الا اللہ پڑھ، اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے تو میم سے محمد رسول اللہ پڑھ، اسی سے پالے گا۔ اگر ان کی توفیق نہیں ہے پھر کتاب میں لگا رہے، کتاب پتہ نہیں تجھے گمراہ کرے یا ہدایت دے۔